السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام کو کیسا ہونا چاہیے یہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کیسی خوبیاں ہونی چاہیے اور امام کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس سے پہلے والے 3 دروس میں بیان کی گئی۔ یہاں پر ہے کہ سیاسی اور اختلافی باتوں سے اجتناب۔ امام کو سیاست میں اور جو ہوتے ہیں، سیاست میں جو اختلافات ہوتے ہیں، سیاست میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس سے بچنا چاہیے اور اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کے سپورٹ میں اگر امام بات کرتا ہے تو مقتدی جو دوسری پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ امام سے متنفر ہو جائیں گے، تو سیاست کے تعلق سے کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے امام کو۔ اسی طرح اختلافی باتوں سے بھی بچنا چاہیے، یعنی لوگوں میں جو جھگڑے چل رہے ہوں، لوگوں کے آپس میں جو اختلافات ہو، اس میں بھی امام کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ امام کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے لائے تو شریعت کے مطابق، شریعت کی روشنی میں وہ اس کو حل کرے، یہ الگ بات ہے، لیکن اس جھگڑے کا حصہ بن جانا یا اس اختلاف کا حصہ بن جانا یہ امام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں امام کے لیے نفرت پیدا ہوگی کہ اگر ظاہر سی بات ہے جھگڑے کا حصہ بنیں گے، اختلاف کا حصہ بنیں گے تو کسی ایک کی طرفداری کرنی پڑے گی، اور جس کی وہ طرفداری کرے تو سامنے والا جو ہے اس کا جو مخالف وہ امام کا بھی مخالف بن جائے گا اور امام کا دشمن بن جائے گا، تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی مخالف پر اعتراض کرنے، اپنے موقف کی تائید لینے یا اپنا کوئی مذموم مقصد پورا کرنے کے لیے امام صاحب سے گھما پھرا کر سوال کرتے ہیں، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنے موقف کی، اس نے جو رائے بنا لی اپنی رائے کی تائید میں امام کو گھما پھرا کر سوال پوچھتے ہیں، اور امام جب جواب دے دے گا تو امام کی بات کو پھر دلیل بنا لیا جاتا ہے کہ امام صاحب نے تو ایسا کہہ دیا جو بالکل میری بات کے موافق ہے، اور اس طرح پھر امام صاحب کو بھی اس میں لپیٹا جاتا ہے اور امام صاحب کو بھی گھسیٹا جاتا ہے۔ امام صاحب کو اس حوالے سے بیدار مغز ہونا چاہیے، یعنی ہمیشہ ہر وقت اپنے دماغ کو حاضر رکھنا چاہیے کہ مجھے یہ کس لیے سوال پوچھا جا رہا ہے اور میری بات کو بعد میں استعمال تو نہیں کیا جائے گا، یہ غور و فکر کرے امام، اس کے بعد وہ جواب دے کہ میرے کسی بتائے ہوئے مسئلے کا یا جو ہے کہ میری کسی کہی ہوئی بات کا غلط استعمال تو نہیں کیا جائے گا، اس کو سمجھ کر جواب دے، کیونکہ علاقے یا ملک میں چلنے والے اختلافات وغیرہ سے کچھ نہ کچھ آگاہ ہونا امام کے لیے ضروری ہے، اس کی وجہ سے کہ اس کی بات کا غلط استعمال نہ ہو، اس کی وجہ سے امام کو زمانے کے حالات کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے کہ اس علاقے میں، اس ملک میں کیا چل رہا ہے، سیاست میں کیا معاملات چل رہے ہیں اور شہر میں کیسے کیسے اختلافات چل رہے ہیں، اور لوگوں میں آپس میں یا اس محلے کی ہی بات کر لیں، اس محلے میں کیسے کیسے، جب خاندان کی بھی لڑائیاں چلتی ہے، اس محلے میں مثال کے طور پر خاندان کی لڑائی چل رہی ہے تو ایک خاندان والا آ کر امام سے کوئی بات پوچھے گا، گھما پھرا کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے مخالف جو خاندان ہے وہ ایسا کرتے ہیں، وہ گھما پھرا کے کہ کوئی شخص ایسا کرے یا زید ایسا کرے تو کیا حکم ہوگا۔ اب امام صاحب زید پر حکم لگائیں گے، وہ بات لے کر جو ہے وہ دلیل بنا لے گا اور پھر وہ اپنے مخالف جو خاندان والے ہیں ان کے خلاف اس بات کو یوز کرے گا، استعمال کرے گا اور کہے گا کہ امام صاحب نے تمہارے خلاف یہ بات کہی، امام صاحب نے تمہارے بارے میں یہ حکم بتایا، تو اس طرح امام صاحب کو بھی اس میں گھسیٹا جائے گا اور اس طرح امام صاحب بھی اس جھگڑے کا حصہ بن جائیں گے۔ تو حالات کے بارے میں واقفیت ہونا ضروری ہے، امام صاحب کو ملک میں، علاقے میں چلنے والے اختلافات اور معاملات کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے تاکہ رائے کے اظہار میں محتاط رہ سکیں، ان کو وہ معاملہ معلوم ہے کہ یہ سب چل رہا ہے اور اسی کے بارے میں آ کر کوئی پوچھے گا تو احتیاط کے ساتھ جواب دیں گے تاکہ اس میں وہ اپنا دامن بچا سکیں۔ سیاسی شخصیات کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جواب دینے سے پرہیز کریں۔ سیاسی شخصیات یعنی سیاست سے تعلق رکھنے والے، پولیٹکس سے تعلق رکھنے والے لوگ
ان کے بارے میں اگر کوئی سوال آئے تو اس کے جواب سے پرہیز کرنا. بھائی یہ اس بارے میں ہم سے مت پوچھو, ہم کو سیاست سے کیا لینا دینا, ہم کو پولیٹکس سے کیا لینا دینا. اس کا جو ہے انکار ہی کر دے جواب دینے سے, اور اس سے بالکل پہلو تہی کر لے, جواب نہ دے. کسی بھی سیاسی پارٹی وغیرہ کا نہ تو حصہ بنے اور نہ ہی کسی قسم کی جانبداری سے کام لیں. کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی یا گروپ وغیرہ کو سپورٹ کرنے کی بات نہ کریں کہ ایسا کرنے سے بعض لوگ تو امام صاحب کے قریب آ جائیں گے. یعنی جس پارٹی کے سپورٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ پارٹی سے جو بھی تعلق رکھنے والے وہ تو امام کے قریب ہو جائیں گے, وہ تو امام کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے, امام کا سپورٹ کریں گے. لیکن جو دوسری پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں گے وہ امام کے مخالف ہو جائیں گے. وہ سب اس کے اب کیا ہوگا, باقی کے لوگ امام کو مخالفت کا نشانہ بنائیں گے اور امام کی طاق میں رہیں گے کہ ان کی کوئی غلطی ملے تو ان کو جو ہے ذلیل کیا جائے اور اس طرح جو ہے کہ امام کو بدنام کیا جائے. اور خطابات میں, تقریروں میں, بیانات میں ملکی اور علاقائی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہی گفتگو کریں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے اور حالات کیسے ہیں, اس کے اعتبار سے گفتگو. کوئی ایسی بات نہ ہو جس کو لوگ ایشو بنا لیں, اس طرح کی کوئی گفتگو نہ کریں, اور ایسی کوئی بات بھی نہ کرے جس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوں. آگے ہے کہ ایک نمازی کسی دوسرے نمازی کے بارے میں اعتراضانہ بات کرے تو ہاں میں ہاں نہ بھی لائے. یعنی نمازی آپس میں جو بھی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کہ فلاں نمازی تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, تو اس کی ہاں میں ہاں نہ بھی لائے. کیونکہ امام کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ امام مقتدا اور پیشوا ہے. امام ایک مذہبی آدمی ہے, اس کا تعلق مذہب سے. عوام کا بھی ہونا چاہیے لیکن عوام کو ان ساری چیزوں کی اتنی پڑی نہیں ہوتی, لیکن امام جو ہوتا ہے اس کی بات کو دلیل بنایا جاتا ہے. اس لیے اگر آپس میں بھی لوگ ایک دوسرے کی برائی بھی کر رہے ہیں تو اس کا حصہ نہ بنے اور اس کی ہاں میں ہاں نہ بھی لائے. ہاں, شریعت کے مطابق جو بھی ہو وہ شریعت کا حکم بنداس بیان کرے, شریعت کا حکم بغیر کسی سے ڈرے ہوئے بیان کرے. اور یہاں پہ خاص طور پر ایک بات, سابقہ امام یا کمیٹی کے بارے میں یا موجودہ کمیٹی کے بارے میں کسی بھی اعتراض یا چال کا حصہ نہ بنے. کہ ہو سکتا ہے امام صاحب ابھی آئے, 1 سال ہوا, 2 سال ہوئے, 4 مہینے, 5 مہینے ہوئے, اس سے پہلے امام کو نکالا گیا تھا, تو اس کے بارے میں کوئی آ کر گفتگو کرنے لگ جائے کہ وہ فلاں امام صاحب, اس سے پہلے جو امام صاحب تھے ان کو تو یوں نکالا کہ وہ تو ایسا کرتے تھے, وہ ایسا کرتے تھے. اور اس تعلق سے جو کچھ بھی کارروائی ہو رہی ہے اس کارروائی میں حصہ نہ بنے, کیونکہ ممکن ہے کہ جو امام صاحب چلے گئے ہیں ان کے کچھ مخالفین بھی رہے ہوں اور ان کے کچھ سپورٹر بھی رہے ہوں. تو اگر ان کی تعریف کریں گے تو جو مخالفین ہیں وہ اس امام کے مخالف ہو جائیں گے, اور اگر مخالفین کے ساتھ ہو جائیں گے اور وہ ان مخالفین کے ساتھ مل کر پہلے امام کی برائی کرنے لگ جائیں گے تو جو ان کے سپورٹر تھے وہ ان کے خلاف. اور اس میں حصہ لینے کی ضرورت ہی کیا؟ پرانے امام نے کیا کیا, کیا کر کے گئے اور کیا اچھا کیا برا کیا, اس سے آپ کو مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنا دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے امامت کے عہدے کی ذمہ داری کو نبھا پاتے ہیں کہ نہیں نبھا پاتے ہیں, اور صحیح طور پر وہ اس کا حق ادا کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے. یہ آپ کو اپنے اعتبار سے سوچنا ہے. تو پرانے امام یا پرانی کمیٹی بھی کبھی بدل جاتی ہے, مسجد کی ٹرسٹیوں کی کمیٹی بدل جاتی ہے, نئی کمیٹی آ گئی, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ پرانی کمیٹی کی برائی میں لگ جائیں, یا کچھ لوگ پرانی کمیٹی کی برائی کرتے ہوں یا نئی کمیٹی والے ہی پرانی کمیٹی والے کی برائی کر رہے ہوں, تو امام کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور امام کو اس کا حصہ بننے کی ضرورت بھی نہیں, کیونکہ یہ امام کا کام ہی نہیں ہے. ہاں, کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو آپ شریعت کے مطابق اس کا جواب دیں, اور جواب دینے میں بھی اس بات کی احتیاط کریں کہ وہ کوئی ایک آدمی یا کوئی ایک گروہ والا, کوئی ایک گروپ والا آپ کے بتائے ہوئے مسئلے کا غلط استعمال نہ کرنے پائے. یہ بھی غور کرنا, اور یہ مسئلے کا غلط استعمال ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں اس مسئلے کا غلط استعمال نہ ہونے پائے, تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں طرف کی بات کو سنیں, دونوں فریقین کی باتوں کو سنیں, دونوں گروپ کی, دونوں گروہوں کی بات کو اچھی طرح سنیں اور معاملے کا صحیح طور پر جائزہ لیں. ایسے ہی سرسری طور پر کسی بھی مسئلے میں اور کسی بھی بات کو بیان نہ کر دیں, بلکہ دونوں طرف جو معاملات چل رہے ہیں اور دونوں طرف کی بات کو اچھی طرح سن کر جو آپ کو لگتا ہے کہ شریعت کے مطابق یہ حکم ہونا چاہیے وہ اس کو بتائیں, اور اگر آپ کی پہنچ سے باہر ہے تو آپ اسے بڑے عالم کے پاس بھیج دیں یا بڑے مفتی صاحب کے پاس بھیج دیں, وہ اپنی بیدار مغزی کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے, اپنے تجربے کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے. تو یہ ہونا چاہیے, تو کسی بھی اختلاف کا حصہ نہ بنے. سابقہ کمیٹی کے تعلق سے یا سابقہ امام, سابقہ مطلب پہلے والے امام یا پہلی والی کمیٹی, کوئی اعتراض کرے تو جھڑکنے کے بجائے پیار سے جواب دیں. یعنی امام کے اوپر کوئی آ کے ڈائریکٹ سوال اٹھا دے کہ آپ ایسا کرتے ہیں, آپ ایسا کرتے ہیں, تو ڈائریکٹ اس کو تم نے ایسا کیوں بول دیا, کس وجہ سے بولا, تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی, اس طرح کے جملے ہرگز نہ بولے, کیونکہ اس طرح کے جملے بولیں گے تو وہ متنفر ہو جائے گا اور وہ پھر کیا کرے گا, امام کے خلاف کارروائی کرے گا. ایسے لوگوں کو دیکھا بھی گیا کہ امام پر اعتراض کرتے ہیں, اور وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں جو بدبخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, امام کے مرتبے کا لحاظ نہیں کرتے اور امام کو کچھ بھی بول دیتے ہیں.
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام بھی جواب میں ان کو ایسا ہی کچھ بول دے جس کی وجہ سے امام کی پکڑ ہو جائے. نہیں، امام کو تو اپنے عہدے کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے. تو اگر کوئی ایسا اعتراض بھی کرتا ہے، بھڑکانے والی بات بھی کرتا ہے، امام کو بھڑکنا نہیں ہے اور وہ نرمی کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے. کیونکہ اگر امام نے کچھ ایسے جملے بول دیے جس کی وجہ سے وہ سامنے والا جو تھا وہ بھڑک گیا، وہ تو آیا ہی اس مقصد سے تھا کہ امام کو جیسی بات بول دیں جن کو ایشو بنا لیا جائے، پھر وہ اس کے خلاف، امام کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ ساتھیوں کو تیار کرے گا وہ کہ دیکھو امام نے ایسی بات کہی ہے اور یہ قابل گرفت ہے، یہ صحیح بات نہیں، یہ غلط بات ہے. تو وہ سب کو اپنا ہم نوا بنائے گا اور پھر امام کے خلاف وہ مورچہ کھول دیتا ہے اس طریقے سے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر آخرکار اس امام کو وہاں سے رخصت ہو جانا پڑتا ہے اور امامت کا عہدہ چھوڑ دینا پڑتا ہے. تو اگر عہدہ بچانا چاہتے ہیں اور واقعی دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی اعتراض کرنے والا بھی آئے تو جھڑکنے کے بجائے اس کو پیار سے جواب دیں. اور بیجا اعتراض ہو، یعنی بلا فالتو کا اعتراض ہو تو مناسب انداز سے بات کو ٹال دیں. یعنی جواب دینا ضروری نہ سمجھے تو بات کو کسی دوسرے انداز میں اس کو ٹال دیں. جیسے اگر کسی نے آ کر کوئی سوال پوچھ لیا اور اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں، اس سوال کے جواب کا بھی کوئی مطلب نہیں. جیسے وہی کمیٹی والوں کی بات چل رہی تھی، تو کمیٹی میں پرانی کمیٹی والے اور نئی کمیٹی والوں میں اختلاف چل رہا تھا. تو کسی نے اس بارے میں آ کر امام سے پوچھ لیا کہ آپ کس کی سپورٹ میں ہیں، آپ کس کی طرفداری کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ کون صحیح کون غلط ہے. تو امام ابھی جواب دے گا تو پھنسے گا. امام اگر پرانی کمیٹی والوں کا وہ ساتھ دیتا ہے تو نئے والے اس کے مخالف ہو جائیں گے، نئے والوں کا ساتھ دیتا ہے تو پرانے والے اس کے مخالف ہو جائیں گے وغیرہ. تو یہ دونوں طرف معاملات ہوں گے. تو امام یہاں پر پہلو طے کر لے اور کہہ لے کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ نرمی کے ساتھ جواب دے دیں تو آپ اس بارے میں مجھ سے سوال نہ پوچھیں، کسی اور سے پوچھیں جا کر. اس طریقے سے امام اس کو ٹال دے. مؤذن، خادم اور مسجد کے دیگر عملے کے بارے میں بھی کسی اختلاف کا حصہ نہ بنے. کیونکہ مؤذن یعنی جو بانگی، وہ کچھ مساجد کے بارے میں ایسا سنا بھی گیا کہ وہاں مؤذن اور امام کی لڑائی چلتی ہے. یہ بھی تو غلط بات ہے. تو مؤذن کے تعلق سے بھی اگر کچھ معاملات چل رہے ہوں یا وہاں خادم، ابھی تو ہمارے یہاں پہ حال یہ ہو گیا ہے کہ جو مؤذن ہوتا ہے وہی مسجد کا خادم بھی ہوتا ہے. یعنی جو مؤذن، جو اذان دینے والا، اسی کو مسجد میں جھاڑو بھی لگانی پڑتی ہے، مسجد کی صفائی بھی کرنی پڑتی ہے اور دیگر معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو جو مؤذن ہے وہی خادم. جبکہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مؤذن کا کام صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ وقت پر حاضر ہو جائے اور اذان دے اور تکبیر کہے، یہ اس کا کام ہوتا تھا اور دوسرے کام اس کے ذمے نہیں ہوتے تھے. اور دوسرے کاموں کے لیے، صفائی وغیرہ کے لیے ایک دوسرا آدمی رکھا جاتا تھا جس کو خادم کہا جاتا تھا، مسجد کا خادم. صفائی، جھاڑو لگانے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، یہ سب اس کو خادم، تو وہ الگ ہوتا تھا. اور مسجد کے دیگر عملے، یعنی مسجد میں اور کچھ دوسرے افراد رکھے ہوئے ہیں، دوسرے کام کرنے والے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے تعلق سے بھی اگر کوئی اختلاف ہوا ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے تو اس کا بھی حصہ امام کو نہیں بننا چاہیے. آگے ایک بات ہے کہ کبھی کوئی کسی سنی عالم یا سابقہ امام یا کسی مفتی وغیرہ کا نام لے کر کوئی مسئلہ بیان کرے اور وہ مسئلہ غلط ہو تو بجائے کسی پر بھی اعتراض کرنے کے صرف درست مسئلہ بتا دیں. یعنی کسی عالم کے حوالے سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقتدی اور عوام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مسئلہ بتایا بھی جائے اور اچھی طرح سمجھایا بھی جائے تب بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. کچھ تو ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں، لیکن اکثر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھانے کے باوجود بھی مسئلہ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور یا کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں، غلط سمجھ لیتے ہیں. پھر دوسرے کے پاس جا کر بیان کریں گے کہ فلاں امام صاحب نے تو ایسا بتایا، فلاں عالم صاحب نے تو ایسا جبکہ انہوں نے کچھ اور بتایا ہوتا ہے. اور یہ آ کر دوسرے امام کو یا دوسرے عالم کو اپنی سمجھ کے اعتبار سے جو غلط سمجھا ہوا ہے وہ آ کر بتائیں گے کہ فلاں امام نے تو ایسا، جبکہ یہ غلط بات ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں اب وہ امام جس کے پاس آ کر یہ بات کر رہا ہے کہ فلاں عالم صاحب نے مجھے ایسا مسئلہ بتایا، اگر ڈائریکٹ یہ کہہ دے گا کہ تو غلط بتایا انہوں نے، وہ امام صاحب غلط ہیں یا وہ عالم صاحب غلط ہیں جن سے تم مسئلہ پوچھ کر آئے ہو، تو مسائل بڑھیں گے. ان کو جب پتہ چلے گا تو وہ اس امام کے پاس آ کر معاملات، وہ کچھ اس طرح بحث و مباحثہ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی عالم کے بارے میں عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح مسئلہ بتا دیا جائے کہ صحیح مسئلہ یہ ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے. اور وہ جو امام صاحب ہیں ان کو بچانے کے لیے کہ پوچھنے والے کو یہی کہیں کہ آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہے، آپ کو سمجھنے میں غلط ہوئی، انہوں نے غلط نہیں بتایا ہوگا. وہ عالم صاحب، وہ امام صاحب یا وہ مفتی صاحب جن سے آپ پہلے ملے، انہوں نے غلط نہیں، آپ کو سننے میں غلطی ہوئی ہے یا آپ کو سمجھنے میں غلطی مسئلہ یوں ہے، اور یوں کر کے پھر وہ پورا مسئلہ جو صحیح ہے وہ بتا دے. کسی سنی مفتی، عالم یا سابقہ امام پر اعتراضات اور تنقید کا حصہ نہ بنے. اگر کوئی امام پر، سابقہ امام پر اعتراض کر رہا ہو یا کسی سنی عالم پر کوئی اعتراض کر رہا ہو یا کسی سنی مفتی پر اعتراض کر رہا ہو تو امام کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ان ساری چیزوں سے امام کو بچنا چاہیے. اب آگے ایک بہت اچھی بات ہے کہ امام کو احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. احساس برتری کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا.
اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کو تکبر زیب نہیں دیتا، تکبر اور گھمنڈ یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگنا، بلکہ خوبی تو یہی ہے کہ آدمی کے اندر جتنی بھی اچھائیاں آتی جاتی ہے اور جتنا بھی علم آتا جائے، علم کی اگر بات ہے کہ علم کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے پاس علم ہی نہیں، حقیقت میں علم جس کے اندر ہوگا تو وہ اور زیادہ جھکے گا، علم کا اگر فائدہ اس کو مل رہا ہے، نور علم اگر اس کو مل رہا ہے تو اس کے اندر اور عاجزی آئے گی اور اس کے اندر انکساری آئے گی، وہ بڑا اپنے آپ کو نہیں سمجھے گا دوسرے کے مقابلے میں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو پھل والا درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں جھکی ہوئی رہتی ہے، جس میں کوئی پھل نہیں ہے اس کی شاخیں اکڑتی ہیں، تو اکڑنا یہ تو یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے، بلکہ کسی بھی مخلوق کے شان کے لائق نہیں۔ کبریا، یہ فرمایا گیا کہ کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کی چادر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان کے لائق ہے کہ وہ تکبر فرمائے، وہ متکبر ہے، تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی صفت ہے، اور کسی بھی مخلوق کو تکبر کرنا یہ زیب نہیں دیتا، اور اپنی بڑائی ظاہر کرنا یہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں، بلکہ تکبر گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام کو خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے منصب کو نبھانا اور اپنے آپ کو خود پسندی کی آفت سے بچانا چاہیے۔ خوش اسلوبی مطلب اچھے طریقے سے، اور اپنے آپ کو خود پسندی سے بچانا چاہیے۔ خود پسندی کی آفت، خود پسندی مطلب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، وہی کہہ رہے ہیں خود کو پسند کرنا۔ خود پسندی کا مطلب خود کو پسند کرنا، خود کو پسند کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، کیونکہ امامت کا مستحق سب سے زیادہ وہ شخص ہے جو قوم میں افضل ہو۔ اس لحاظ سے امام قوم سے افضل ہوتا ہے، مگر اسے احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں سب سے افضل ہوں، میں بہت بڑا ہوں اس لیے مجھے امام بنایا گیا، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے صحابہ کرام اور بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی باتوں سے دور رہتے، اور اگر ان کے دلوں میں اس قسم کا کوئی خیال پیدا ہوتا تو وہ امام بننے سے ہی انکار کر دیتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت کو نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا، حضرت حذیفہ صحابی رسول ہیں، جب سلام پھیرا تو فرمایا کوئی دوسرا امام تلاش کرو یا اکیلے نماز پڑھ لو، اس لیے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مجھ سے افضل کوئی نہیں۔ سوچیں، ان کے دل میں خیال بھی آیا تو انہوں نے امامت چھوڑ دی اور لوگوں سے کہنے لگ گئے کہ دوسرا امام تلاش کر لو یا اکیلے تنہا نماز پڑھ لو۔ یہ ان کا عمل ہے، اس عمل سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور آج کے اماموں کو خاص طور پر جو احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ بعض اماموں کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے، ہم برائی نہیں کرتے لیکن نام نہیں لے رہے تو اس کو برائی بھی نہیں کہا جائے گا، یہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ پھر مقتدیوں سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یا کمیٹی والوں سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی یہی نہیں، اور ایسے جملوں بولتے ہیں میری نگاہ میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے بات کرنے والے، اور تم کون ہوتے ہو اس طرح کی گفتگو کرنے والے۔ یہ امام جو ہے مجھ سے بات کرتا ہے، اس انداز میں بات کرتا ہے، تو اس سے ان کا احساس برتری ظاہر ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اسی لیے تو ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے عمل سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا محمد ابن ابو توبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز کے لیے اقامت کہی اور مجھ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ میں نے کہا یہ نماز تو میں پڑھا دیتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم نے یہ خیال دل میں بسا رکھا ہے کہ تمہیں دوسری نماز بھی پڑھنے کو ملے گی یا پڑھانے کو ملے گی۔ ہم لمبی امید سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ عمل خیر میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ وہ یہ سبق دینا چاہ رہے۔ حضرت معروف کرخی بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ میں ان کا نام آتا ہے، شجرہ قادریہ آپ دیکھیں تو حضرت معروف کرخی کا اس میں نام آتا ہے۔ تو آپ یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں، انہوں نے جو جواب دیا تھا کہ یہ نماز تو میں پڑھا دے رہا ہوں، دوسری نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، تو حضرت شیخ معروف کرخی ان سے یہ بتا رہے ہیں کہ کیا اگلی نماز تک آپ زندہ بھی رہیں گے؟ اگلی نماز تک کیا ہو جائے، اگلی نماز اور اس نماز کے بیچ میں انتقال ہو جائے تو اگلی نماز تک ہو سکتا ہے زندہ ہی نہیں رہے، تو وہ نماز پڑھنے کو ملے گی ہی نہیں۔ تو یہ لمبی امید بنانا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی امید سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، لمبی امیدیں نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ لمبی امیدیں یہ عمل خیر میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یعنی جیسے کہ آدمی یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ ابھی تو میری عمر بہت باقی ہے، جیسے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ نوجوانی میں عبادت نہیں کرتے، جوانی کے عالم میں عبادت نہیں کرتے، تو کیا کہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے تب پڑھیں گے، تو کس کو معلوم کہ آپ بوڑھے ہونے تک زندہ رہیں گے؟
یہ لمبی امید والی بات ہو گئی۔ یہ حج کے بھی معاملات ایسے ہو گئے کہ نوجوانی میں بہت کم لوگ حج کرتے ہیں، سب نے یہ طریقہ بنا لیا اور یہ بات ہی مشہور ہو گئی کہ بوڑھے ہوں تبھی حج کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ ایسا کوئی ضروری تھوڑی نہیں ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں، بلکہ حج فرض ہو جائے تب، جس وقت حج فرض ہوا ہے اسی وقت سے کوشش کر دینا لازم اور ضروری ہے۔ اب جب موقع ملے، جتنا جلدی موقع مل جائے وہ چلا جائے۔ وہ جو اس کے مطلب وہ لوازمات ہوتے ہیں، اس کی کچھ مطلب فارمیلٹیز ہوتی ہے، وہ فارمیلٹیز پوری ہو جائے، یعنی حج میں نمبر آ جائے تو پھر جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ مطلب بڑھاپے میں ہی مطلب، تو یہ لمبی امید ہے جو نوجوانی کی عالم میں عبادت نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہوں گے تب پڑھ لیں گے، تو کیا عبادت صرف بوڑھوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے نہیں؟ سب کے لیے ہی، جو بھی مکلف اور عاقل بالغ مسلمان ہے سب کے لیے نماز پڑھنا لازم ضروری ہے اور سب پر نماز فرض ہے۔ اور نوجوانی میں جو عبادت کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ بوڑھاپے میں تو شہوت ختم ہو جاتی ہے، بوڑھاپے میں تو اور بہت ساری چیزیں جو نوجوانی میں رکاوٹ بنتی، بوڑھاپے میں اب نہیں بنتی۔ تو نوجوانی میں شہوت کا جذبہ اور وہ جوانی کا جوش ہونے کے باوجود بھی اور بہت ساری رکاوٹوں کے باوجود بھی اگر بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ تو لمبی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ عمل خیر میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اسی طرح شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی خود امام بننے کے بجائے حتی الامکان کسی دوسرے کو امامت کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ تو حضرت علامہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل بھی لکھا ہے، جنہوں نے عمر کا بیشتر حصہ گنبد خضرا کے پڑوس میں گزارا اور پھر جنت البقیع میں ہمیشہ کے لیے مدفون ہو گئے، یعنی جنت البقیع میں آپ کا مزار پاک موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کے آستانہ عالیہ پر روزانہ محفل میلاد کا انعقاد ہوتا تھا، روزانہ محفل میلاد سجائی جاتی تھی۔ اس قدر عزت و شان کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ محفل کے اختتام پر خود دعا کروانے کے بجائے کسی دوسرے کو دعا کروانے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی عاجزی، یہ ہمارے بزرگوں کا یوں انکساری کا انداز تھا۔ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بزرگ ہمیں عطا فرمائے، تو اس پر جو ہے ہمیں شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بزرگان دین کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، اس کو اپنائیں، اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ بزرگ کامیاب ہوئے اسی وجہ سے کہ ان کے اندر یہ اچھی خوبیاں تھیں، انہوں نے قرآن اور حدیث پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے ہمیں دکھایا اور ہمارے لیے مثالیں قائم کر دی تاکہ ہم اس پر عمل کر کے ہم بھی کامیاب، وہ تو کامیاب ہو گئے، ہم بھی کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے لیے رہنما ہیں۔ اور بھی کچھ باتیں اس باب میں ابھی رہ گئی، جیسے کہ مسجد کی آباد کاری میں امام صاحب کا کردار۔ مسجد کی آباد کاری نے مسجد کو آباد کرنا، اور مسجد کی آبادی کا مطلب کیا؟ نمازیوں کی تعداد کا زیادہ ہونا۔ یہی تو مسجد کی آباد ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں آئیں، کہ مسجد آباد اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں نمازیوں کی کثرت ہو۔ اور پھر آگے ہے کہ امام مسجد کا نماز پڑھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔